محل لے لینا، خاک دے دینا مدینے کی مجھے تھوڑی سی، اس کے بدلے میں میرا تاج محل لے لینا۔ عاشق کی یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، مدینہ شریف سے بلاوا آ جاتا ہے۔ آج وہ حج ہاؤس میں کھڑا ہے، شعر کہتا ہے دنیا کے ہر خیال کو ٹھکرا رہا ہوں میں، بولیں گے نہیں سبحان اللہ؟ دنیا کے ہر خیال کو ٹھکرا رہا ہوں میں، نسبت سے طیبہ والے کے گھر جا رہا ہوں میں، اے موت مجھ سے ملنا مدینہ شریف میں، محبوب حق کے روضے پہ گلا رہا ہوں میں۔ ابھی آپ نے بہت اچھی تقریر جناب مفتی تنظیف حسین صاحب اللہ سے سماعت کی۔ دعا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تمام کو مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ملک ہندوستان کا عظیم خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا مفتی مفتی گلفام صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ وہیں پر دوسری جانب ملک ہندوستان کا عظیم شاعر اہل سنت بھائی غلام غوث غزالی وہ بھی تشریف فرما ہے۔ کمیٹی والوں کا حکم ہے تقریر حضرت کی پہلے ہوگی، اس کے بعد ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کبھی زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی، کیونکہ جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے نہ جانے کتنے حصے ہوتے۔ دوبارہ سے بھائی کہہ رہے بولے سبحان اللہ، اور بلغمہ سے بولے سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایسے لے کے گئے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ تو گئے کم سے کم، بولے یا رسول اللہ۔ ان کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر میں آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوتی، میرے گھر کی ملکہ بھی روٹیاں پکاتی ہے، ماں کے ہاتھ کے جیسی روٹیاں نہیں ہوتی۔ کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے، پھر کہیں اس زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی۔ اور احمد رضا بھائی شعر دیکھے، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، نہ جانے کتنے حصے میں بٹ گئے ہوتے۔ ہمارے جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں ماشاءاللہ، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عظمت پر، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ اپنی نظامت کے چیپٹر کو یہیں پہ کلوز کرتا ہوں، آپ کی ملاقات ہندوستان کے عظیم خطیب سے کراتا ہوں۔ الحمدللہ ابھی آپ سنیں گے مفتی گلفام کو یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، مرمر سے تراشا ہوا یہ چاند سا بے کر، کانوں میں کئی طرح کے رس گھول رہا ہے، جب بات یہ کرتا ہے تو ہوتا ہے یہ محسوس، انسان نہیں تاج محل بول رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ایسا خطیب الحمدللہ جب تقریر حق و صداقت پر ہونے لگے، وہ ایسا خطیب ہمارے دیار محبت میں حاضر ہے، جس ٹاپک جس کا انتخاب کرتا ہے، جس موضوع کا انتخاب کرتا ہے، الحمدللہ اس کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے اگر تقریر حق و صداقت پر ہونے لگے تو آپ کو صدیق اکبر کی یاد آنے لگے گی، اگر تقریر عدل و انصاف پر ہونے لگے تو حضرت عمر فاروق اعظم کی یاد آنے لگے گی، اگر تقریر عشق رسالت پر ہونے لگے تو بریلوی کے اعلیٰ حضرت کی یاد آنے لگے گی، اگر تقریر تقوی و طہارت پر ہونے لگے تو حضور مفتی اعظم ہند کی یاد آنے لگے گی، اگر تقریر ادب پر ہونے لگے تو اپنے وقت کے کامیاب ترین خطبہ ان کے خیال کے آستانے پر چادریں چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، جن سے کہ میری مراد خطیب اہل سنت ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ رامپوری یوپی ہندوستانی کی آمد ہو رہی ہے۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک پورا مجمع پوری ذمہ داری پوری ایمانداری کے ساتھ استقبال کر لے۔ ایک ہاتھ آقا حسن کے نام پر، ایک ہاتھ آقا حسین کے نام پر اٹھائے اور پرچم عباس بنا کے بول دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، رسول برا کانفرنس، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ
खुदाबंद के जरा फूल खिला दे आकर, सारे सोए हुए ज़हनों को जगा दे आकर। तुझसे ये मेरी गुजारिश है खतीब दौरा, सिलसिला सबका मदीने से मिला दे आकर।